باز نہ آیا، لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ، پاک فوج کے 3 جوان شہید، پاک فوج کی جوابی کارروائی، بھارت کے 5 فوجی مار دیے، متعدد زخمی۔ انتہا پسندی، حق تلفی اور ظلم و جبر کا نشان ہندوستان، بھارت کا یوم آزادی، پاکستان بھر میں یوم سیاہ، کراچی سے خیبر کشمیر تک گوادر، ہر شہر ہر گاؤں میں احتجاج، اہم عمارتوں پر قومی پرچم سر نگو، پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی جماعتوں کے چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں، بھارت کے خلاف نعرے، اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر مظاہرہ، کشمیریوں کے حق میں نعرے بازی۔ کشمیر بنے گا، 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 کشمیر بنے گا پاکستان، بلوچستان کی فضا بھی نعروں سے گونج اٹھی، صوبے بھر میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی، کوئٹہ میں احتجاج، مودی کے پتلے کو پھانسی، آگ لگا کر بھڑاس نکالی، خزدار میں گاڑیوں پر ریلی نکالی گئی، ڈیرہ بگٹی میں قبائلی عمائدین کا مظاہرہ، جھلمکسی میں سرکٹ ہاؤس گندھاوا سے بی اینڈ آر چوک تک ریلی۔ خون سے سنچا کشمیر ہمارا ہے، انڈیا، 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 حق ہمارا، آزادی، سرکار کے مانگو آزادی، سرکار کے مانگو آزادی، مولا دیتے آزادی، کشمیر کو دیتے آزادی۔ جس کشمیر کو خون سے سینچا وہ کشمیر ہمارا ہے، دنیا بھر میں کشمیری آج یوم سیاہ منا رہے ہیں، مختلف شہروں میں صدائے کشمیر بلند، مودی سرکار کے جرائم کا پرچار، لندن میں برطانوی ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرہ، پاکستانی، کشمیری اور سکھ برادری شریک، جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں بھارتی سفارتخانے کے باہر احتجاج، سیاہ لباس زیب تن کیے مظاہرین کی مودی سرکار کے خلاف نعرے بازی۔ سفارتی محاذ پر پاکستان کی پیش قدمی، بھارت پر دباؤ بڑھنے لگا، اقوام متحدہ میں پاکستان کی کوششیں رنگ لے آئیں، کشمیر کا معاملہ 50 سال بعد سلامتی کونسل پہنچ گیا، پاکستان کے مطالبے پر سلامتی کونسل کا اجلاس طلب، کل نیو یارک میں ہوگا، اجلاس رکوانے کے بھارتی داؤ پیچ ناکام رہے، کئی دہائیوں بعد مسئلہ کشمیر پر سلامتی کونسل میں دوبارہ بحث ہوگی، جموں و کشمیر کے تنازع پر بات ہوگی۔ 30 سال کے بعد، اتنے عرصے کے بعد جو ہے عمران خان صاحب کو اور اس حکومت کو اللہ نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم دنیا کی توجہ دلائیں، ابھی بھی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی، بھارت بالخصوص لابی کر رہا ہے۔ بھارت کو سفارتی سطح پر منہ کی کھانی پڑی، پاکستان کو سفارتی سطح پر بہت بڑی کامیابی ملی ہے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی آج نیوز سے گفتگو، کہا نیک نیتی سے سلامتی کونسل میں اپنا مقدمہ لڑیں گے، بھارت اضطراب کی کیفیت میں ہے، روسی ہم منصب کو اپنے نقطہ نظر سے آگاہ کر دیا، امید ہے روس سلامتی کونسل میں پاکستان کی حمایت کرے گا، OIC بھی اپنا کردار ادا کرے، پاکستان پر جنگ مسلط کی گئی تو بھارت کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ کیا دنیا مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی خاموشی سے دیکھتی رہے گی؟ وزیر اعظم عمران خان کا اقوام عالم سے سوال، کہا عالمی برادری نے یہ ہونے دیا تو مسلم دنیا میں اس کا شدید رد عمل ہوگا، ٹویٹ میں لکھا مودی پہلے گجرات میں مسلمانوں کی نسل کشی کر چکا اور اب مقبوضہ کشمیر میں RSS کے غنڈے بھیج دیے گئے، وادی میں 11 روز سے کرفیو ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے مسئلہ کشمیر پر دنیا کو جھنجھوڑا، قائد اعظم کا سپاہی کشمیر کے لیے جد و جہد جاری رکھے گا، معاون خصوصی فردوس عاشق اوان کی پریس کانفرنس، کہا وزیر اعظم کی وجہ سے سلامتی کونسل کا اجلاس بلا، پہلی بار روس سلامتی کونسل میں بھارت کے خلاف جائے گا۔ بھارت میں یوم آزادی لیکن کشمیری آزاد نہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی بھارت کے ظالمانہ اقدامات کی مذمت کر دی، کہا کشمیری 5 اگست سے پابندیوں میں ہے، میڈیا بلیک آؤٹ ہے، سب کچھ سامنے آنا چاہیے، کشمیریوں کے حقوق کے خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، انہیں بولنے کا حق دیا جائے، مقبوضہ وادی فوجی چھاونی بنی ہوئی ہے۔ LNG کیس میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع، عدالت کا 29 اگست کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم، جو سوال پوچھتے ہیں ان کا جواب دے دیتا ہوں، دوران تفتیشی دستاویزات مانگ لیتے، جتنا چاہتے ہیں ریمانڈ دے دیں، شاہد خاقان عباسی کا عدالت میں موقف۔
کراچی میں کرنٹ لگنے سے شہریوں کی ہلاکت، نااہل کے الیکٹرک کے خلاف ایک اور مقدمہ درج، 20 سالہ طلحہ کی موت پر والد نے مقدمہ درج کروا دیا، کے الیکٹرک کے عہدیداروں کے خلاف مقدمات کی تعداد 9 ہو گئی۔ اور کراچی انتظامیہ ایک بار پھر نااہل ثابت، شہر بھر میں علائشوں کے انبار، عوام کا سانس لینا دشوار، گلیوں چوک چوراہوں پر علائشوں کے ڈھیر، تعفن اٹھنے لگا۔ کے 3 جوان شہید کر دیے ہیں، پاک فوج کا بھرپور جوابی ایکشن سامنے آیا، 5 بھارتی فوجی ہلاک کیے جبکہ متعدد بنکرز تباہ کر دیے۔ آپ کو بتائیں کہ کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لیے ایل او سی پر بلا اشتعال فائرنگ کی گئی ہے بھارت کی جانب سے، اور پاک فوج کے 3 جوان شہید ہو گئے۔ پاک فوج نے بھرپور جوابی ایکشن دیا اور 5 بھارتی فوجی ہلاک جبکہ متعدد بنکرز تباہ ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ آج نیوز نوید اکبر سے، اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے۔ نوید، اب آپ بتائیے گا آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہے؟ فائرنگ کا سلسلہ رکا ہے؟ جی، فائرنگ کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے، انٹرمیڈیٹ فائرنگ ہو رہی ہے، یعنی درمیانی درجے کی فائرنگ چل رہی ہے۔ اس سے پہلے بھارت کی طرف سے بلا اشتعال فائرنگ کی گئی لائن آف کنٹرول کے بٹل سیکٹر پر اور پونچھ سیکٹر پر، جس سے فائرنگ کا سلسلہ تیز ہو گیا۔ بھارتی فائرنگ سے 3 پاکستانی سپاہی جاں بشارت نوش کر گئے جبکہ پاکستان کی طرف سے بھرپور جواب دیا گیا، منہ توڑ جواب دیا گیا، جس سے 5 بھارتی فوجی جہنم واسل جبکہ کئی زخمی ہو گئے، کئی بھارتی مورچے بھی تباہ کر دیے گئے ہیں۔ جو سپاہی شہید ہوئے ہیں پاکستان کی طرف سے، ان میں نائک تنویر صاحب شامل ہیں جن کی عمر 37 سال تھی، 14 سال سے وہ پاکستان آرمی میں خدمات انجام دے رہے تھے، خانے وال سے ان کا تعلق ہے، ان کا ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں۔ دوسرے شہید ہونے والے لانس نائک تیمور ہیں جن کی عمر 26 سال تھی، 8 سال سے وہ سروس کر رہے ہیں، لاہور سے ان کا تعلق ہے، ان کی ایک بیٹی ہے، جبکہ تیسرے شہید ہونے والے سپاہی رمضان ہیں جن کی عمر 20 سال ہے، وہ 3 سال سے پاک آرمی میں خدمات انجام دے رہے تھے، ان کا تعلق جو ہے وہ خانے وال سے تھا اور وہ بھی شادی شدہ تھے۔ جی اچھا نوید، اب تو یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر سے انٹینشن ہٹانے کے لیے بھارت نے ایل او سی پر ٹینشن برپا کر رکھی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے کی اگر بات کریں تو کتنی دفعہ بھارتی جانب سے یہ فائرنگ کے واقعات پیش آئے ہیں؟ جی، بھارت کی طرف سے متعدد فائرنگ کے واقعات پیش آئے ہیں۔ یہ فائرنگ جو ہے مختلف سیکٹر میں کی گئی ہے جبکہ اس کا ایک ہی وجہ ہے تاکہ بین الاقوامی جو وہ ہے توجہ ہے وہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے ہٹائی جا سکے، کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں ہر طرف لاک ڈاؤن ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے جو عوام ہے ان کو گھروں سے نکلنے نہیں دیا جا رہا، ان کو ایک اوپن جیل بنا دیا گیا ہے پورے کشمیر کو۔ 1,40,00,000 کشمیر کی اور جموں کی جو آبادی ہے وہ اس وقت انڈر ڈیٹینشن ہے۔ وہاں پہ ہر 9 کشمیریوں کے لیے 1 بھارتی فوجی ہے، یعنی ہر گھر کے باہر 1 بھارتی فوجی لگایا ہوا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج اسی لیے بھارت کے یوم آزادی کو یوم سیاہ کے طور پر منایا گیا اور اس حوالے سے مختلف ریلیز نکالی گئی ہے، مختلف مظاہرے کیے گئے، بھارتی ہائی کمیشن کے ساتھ مظاہرہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ یونائیٹڈ نیشن کا جو ملٹری آبزرور گروپ ہے انڈیا پاکستان کا، اس کو ایک یادداشت بھی پیش کی گئی ہے۔ یہ یادداشت پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی طرف سے پیش کی گئی ہے جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ بھارت میں مقبوضہ کشمیر جو مظالم ہے بھارتی ان کا نوٹس لیا جائے، جو یو این ایس سی کی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی جو قراردادیں ہیں ان پر عمل درآمد کروایا جائے۔ اس کے علاوہ جو عالمی برادری ہے وہ کشمیر کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرے، وہاں پہ جو ہیومن رائٹس کی بہت بڑے پیمانے پر خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ان خلاف ورزیوں کا سلسلہ جو ہے وہ رکایا جائے۔ جی صحیح نوید، جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ 5 بھارتی فوجی بھی ہلاک ہوئے ہیں جب پاک فوج نے بھرپور جوابی ایکشن دکھایا، تو اور یہ بھی بتایا آپ نے کہ متعدد بنکرز بھی تباہ ہوئے ہیں، تو کیا زخمی ہونے کے اطلاعات ہیں بھارتی فوجی کے؟ جی، اطلاعات کے مطابق بہت سے بھارتی فوجی زخمی ہیں جن کی ایگزیکٹ تعداد تو ابھی تک نہیں بتائی جا سکی، لیکن یہ کنفرم ہے کہ بہت سے بھارتی فوجی زخمی ہوئے جبکہ 5 بھارتی فوجی جو ہے وہ جہنم واسل ہوئے۔ اس کے علاوہ جن بنکر سے بھارتی فوجی فائرنگ کر تھے ان بنکر کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کو پاکستان جو ہمیشہ ان بنکر پر جو ابھی فائرنگ کرتا ہے جہاں سے فائرنگ آتی ہے، کیونکہ دوسری طرف بھی جو آبادی ہے وہ مسلمان آبادی ہے، اس لیے پاکستان کی کوشش ہوتی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی جو شہری آبادی ہے، جو وہاں کے عوام ہے، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، صرف انہی بھارتی مورچوں کو ٹارگٹ بنایا جائے جن مورچوں سے فائرنگ آتی ہے۔ اس وجہ سے پاکستان کی طرف سے انتہائی احتیاط سے فائرنگ کی جاتی ہے، جوابی فائرنگ کی جاتی ہے، جبکہ بھارت کی طرف سے سول آبادی کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور عام شہریوں کے گھروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، دیہاتوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کے مال مویشیوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی جو آزاد کشمیر جو سائڈ ہے یہاں پہ سول آبادی کو کافی نقصان پہنچتا ہے، جبکہ پاکستان صرف
जवाबी फायरिंग जो है भारतीय फौजियों पर करता है जहाँ से फायरिंग आती है। जी अच्छा नवीद, ये भी बताइएगा, पाकिस्तान की अगर बात करें, आज़ाद कश्मीर की अगर बात करें, तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि भारतीय फौज सिविल आबादी को ज़्यादा निशाना बनाती है, तो मजमूई तौर पर सिविलियन का कितना नुकसान हुआ है, जानी और माली, ये भी बताइएगा। और साथ साथ ये भी बताइएगा, जैसे आपने कहा कि अभी 5 भारतीय फौजियों को जानम हासिल किया है पाक फौज ने, तो मजमूई तौर पर पिछले 24 घंटों में कितने भारतीय फौजी हलाक किए गए हैं? जी पिछले 24 घंटे में ये आज ही बटल सेक्टर में ये वाकया पेश है। बटल सेक्टर में जो है भारतीय फौजियों को मारा गया है, जो उनको जन्मवासन किया गया है। 3 अगस्त से अब तक इन चंद दिनों में 1824 मरतबा लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की गई है, जबकि इन दिनों में 3 अगस्त से अब तक 17 जो है शहरी शहीद हुए और 105 जख्मी हुए। जबकि आज वाले अगर 3 फौजी शहीद हुए उनको मिला दिए तो 20 फौजी शहीद हो गए अब तक। जबकि भारत के जो है मुतअद्दिद भारतीय फौजियों को जन्म हासिल किया गया, उनको मारा गया है और उनको जवाबी फायरिंग में जो है पाक फौज की तरफ से जहां से भारतीय फायरिंग आती है वहां भरपूर जवाब दिया जाता है, तो और उनके तोपें जो उनको खामोश कराया जाता है। लेकिन आखिरी इतलात आने तक अभी तक जो है फायरिंग का सिलसिला जारी है। ये दरमियाने दर्जे की इंटरमीडिएट किस्म की फायरिंग है जो चल रही है, मजीद नुकसान की अभी तक कोई इतला नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद अकबर आपका। अब आपको बताएं कि आज भारत का यौम आज़ादी यौम सियाह के तौर पर मनाया जा रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में भारत के खिलाफ एहतजाज और मुजाहरे किए जा रहे हैं। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने कश्मीर में भारतीय जारियत के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया गया है। मुजाहरे में पाकिस्तानी, कश्मीरी और सिखों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। अपडेट लेंगे, नुमाइंदा आज न्यूज़ नवीद सज्जाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद बताइएगा, मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त इंडियन हाई कमीशन के बाहर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मेरे अक्ब पर किस तरीके से जो पाकिस्तानी कश्मीरी बरादरी इस समेत जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, सिर्फ पाकिस्तानी कश्मीरी ही नहीं बल्कि दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत बड़ी जम्मे गफीर जो तादाद है इस वक्त मौजूद है। हुकूमत मोदी के खिलाफ जो सख्त नारेबाजी कर रही है। इस वक्त पुलिस बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है वो कॉल की गई है ताकि किसी हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। दूसरे नंबर पर यहाँ पर कश्मीर के हवाले से सख्त नारेबाजी की जा रही है। कश्मीर की आज़ादी के लिए मोदी हुकूमत को टारगेट का निशाना बनाया जा रहा है। उनको ये एहसास दिलाया जा रहा है कि वहाँ पर जो इस वक्त ज़बरदस्ती और जुल्म और बर्बरियत की जा रही है उसको फौरी तौर पर स्टॉप किया जाए। कश्मीर की आज़ादी तक जो है यहाँ पर लोग अपनी नारेबाजी कर रहे हैं। इस वक्त आप मेरे अक्ब पर देख रहे हैं कि कश्मीर की आज़ादी के लिए नारेबाजी जारी हुई है। पुलिस की बड़ी तादाद मौजूद है। लोग जो है उनके जोश और जज्बे बहुत बुलंद हैं, जोश और जज्बे के साथ नारेबाजी कर रहे हैं। इंसानी हकूक की इंडिया की जो बर्बरियत है जो वहाँ पर चल रही है उसके खिलाफ यहाँ पर सरापा एहतजाज है। आप पुरअमन ये लोग ये शहरी जो है इस वक्त प्ले कार्ड भी उठा रखे हैं, बैनर्स भी उठा रखे हैं और पाकिस्तान और कश्मीर के हक में जो इस वक्त नारेबाजी की जा रही है। आज़ादी कश्मीर के लिए जो है वो जद्दोजहद जारी है और इन प्रोटेस्ट करने वालों का कहना है उतनी देर तक हम जद्दोजहद जारी रखेंगे जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता। जी जिनेवा में भी कश्मीरी और सिख बरादरी की जानिब से भारत के यौम आज़ादी पर एहतजाजी रैली निकाली गई और अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसिल के हेड क्वार्टर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। तफसीलात जानते हैं आज जिसके नुमाइंदे यूनुस खान से। यूनुस खान बताएगा आपके पास क्या अपडेट है इस एहतजाज की? जी इस वक्त हम अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसिल के हेड क्वार्टर के सामने मौजूद हैं। जैसे कि आप हमारे अक़ब में देख सकते हैं कि यहाँ पे सिख कम्यूनिटी और कश्मीरी कम्यूनिटी की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो कि भारतीय हुकूमत के मज़ालिम के बारे में एहतजाज कर रही है। सिख कम्यूनिटी का कहना है कि वो खालिस्तान रह के रहेंगे और 2020 में वो रेफरेंडम के ज़रिए खालिस्तान के हुसूल की कोशिश करेंगे, जबकि यहाँ पे कश्मीरी कम्यूनिटी की भी एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और उनका कहना है कि मोदी के जो हालिया इक़दाम है कश्मीर के हवाले से, उस हवाले से हम दुनिया को बताने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं कि यहाँ पे जो इंडिया हुकूमत इक़दाम कर रही है वो गैर आइनी, गैर कानूनी है। और चूँकि जेनेवा एक इंतहाई अहम शहर है, यहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा की ज़िली दफातर भी मौजूद हैं और यहाँ पे दुनिया भर के सफारती मिशन भी मौजूद है। तो इस हवाले से यहाँ पर एहतजाज इंतहाई अहमियत का हामिल है। कश्मीरी माहिदीन का कहना है कि मकबूजा कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका
علاقہ ہے, یہاں پہ اقوام متحدہ میں اس کے حوالے سے قراردادیں موجود ہیں, اور جو بھارتی حکومت کی طرف سے یک دفعہ اقدامات ہے وہ نہ صرف غیر آئینی بلکہ غیر قانونی بھی ہے. اور کل جیسا کہ سلامتی کونسل میں جمعے کے روز یہاں پہ کشمیر کے حوالے سے اجلاس ہونے جا رہا ہے, جو اس بات کا ثبوت ہے کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے, اور کشمیری کمیونٹی اور خالستان کمیونٹی کی طرف سے یہ ایک بھرپور مظاہرہ تھا. خواتین اور بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی. جی ابھی آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک ریلی نکالی. پی ٹی آئی وفد نے اقوام متحدہ کے مبصر مشن سے ملاقات کی اور کشمیر سے متعلق یادداشت پیش کی. یادداشت میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ بھارت اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے. بھارت کا وادی نیلم میں کلسٹر بموں کا استعمال کھلی جارحیت ہے. جموں و کشمیر کا حتمی فیصلہ مقامی افراد کی رائے کے بغیر نہیں ہو سکتا. کشمیر عالمی سطح پر متنازع علاقہ تسلیم کیا گیا ہے. بھارت کی جانب سے غیر آئینی اقدام کشمیر کی عالمی حیثیت تبدیل نہیں کر سکتا. جموں و کشمیر میں موجودہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے. بھارت کی جانب سے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی جاری ہے. اقوام متحدہ کشمیر میں سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں رکوانے میں کردار ادا کرے. اگر کشمیر کے معاملے کو سنجیدہ نہ لیا گیا تو خطے کا امن داؤ پر لگ سکتا ہے. مسئلہ کشمیر پر پاکستان کو ملی بڑی سفارتی کامیابی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ مسئلہ کشمیر پر سلامتی کونسل کا اجلاس جمعے کو طلب کیا گیا, یعنی مسئلہ کشمیر 50 سال بعد سلامتی کونسل پہنچ گیا. انہوں نے کہا کہ روسی ہم منصب کو اپنا نقطہ نظر سے آگاہ کیا. امید ہے روس سلامتی کونسل میں ہماری حمایت کرے گا. انہوں نے OIC بھی مسئلہ کشمیر پر اپنا کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا. انہوں نے کہا کہ کروڑوں لوگ OIC کی طرف دیکھ رہے ہیں. اتنے عرصے کے بعد جو ہے عمران خان صاحب کو اور اس حکومت کو اللہ نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم دنیا کی توجہ دلائیں. ابھی بھی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی. بھارت بالخصوص لابی کر رہا ہے کہ یہ وہاں نہ جائے, کلوز ڈور کنسلٹیشنز نہ ہو. لیکن اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ بہت بڑا ایک قدم ہوگا. یہ ایک نظریاتی لڑائی ہے اور اس کو ہمیں لڑنا پڑے گا. اور میں OIC کی تمام قیادت کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. کروڑوں مسلمان آج دیکھ رہے ہیں ان کی طرف اور سمجھتے ہیں کہ OIC قیادت خاموش, اسے نہیں رہنا چاہیے. سلامتی کونسل کا اجلاس بلانا پاکستان کی سفارتی کامیابی ہے. چیئرمین کشمیر کمیٹی کی حریت رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس. کہا بھارت مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے. گاندھی کو بھی RSS کے کارندے نے قتل کیا تھا. بھارت یاد رکھے کشمیر اور پاکستان کا مستقبل ایک ہی ہے. 9 لاکھ فوجی وہاں تعینات کیے. The most highly militarized zone in the world. 9 citizens, 1 soldier. مجھے بتائیں کہاں ہوا دنیا میں ایسا. وہ جو قراردادیں 4849 اقوام متحدہ کی تھی اس کی سراسر خلاف ورزی کی انٹرنیشنل لا کی. اور اسی لیے پہلی مرتبہ جب حکومت پاکستان نے 2 دن پہلے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کو کہا کہ ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ فوری اس کا اجلاس کرے, تو انہوں نے کل بلا لیا. یہ پاکستان میں سمجھتا ہوں ہماری ڈپلومیٹک کامیابی کا حصہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کیونکہ یہ 50 سال کے بعد کشمیر اسپیسیفک ایک ان کا اجتماع ہو رہا ہے. سابق وزیر خزانہ اسد عمر نے بھارتی وزیر اعظم کو ہٹلر قرار دے دیا. اسلام آباد میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کو تیسری بڑی جنگ سے بچانے کے لیے سلامتی کونسل میں جا رہے ہیں. 21ویں صدی کا مچھرتا ہٹلر جس کا نام نریندر مودی ہے, وہ بھی چاہتا ہے کہ ایک فاسسٹ وسطیت پر مبنی راج قائم کرے اور نسل کشی کرے. ہم یہ یادداشت, یہ قرارداد جو لے کر جا رہے ہیں اقوام متحدہ کے پاس, ان کو اس خطرے کا اور اپنی ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے جا رہے ہیں. اگر دنیا میں اور کوئی اس خطرے کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنے یا نہ بنے, ہم دنیا کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام, پاکستان کی افواج کشمیریوں کے اوپر
जुल्म होता देखते हुए खामोश नहीं रहेगी। इंशाअल्लाह अगर दुनिया चाहती है कि दुनिया के अंदर एक तीसरी बड़ी जंग ना हो, अगर दुनिया का अमन जो है वो दरम बरम ना हो, तो ये आखिरी मौका है उनके लिए। उसी के लिए अभी हम ये करारदाद लेकर जा रहे हैं। अभी आपको बताएं कि कश्मीरियों से ज़ाहिर यकजहती के लिए लाहौर में यौम सियाह के हवाले से निकाली गई रैली से इस वक्त वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी खिताब कर रहे हैं। पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादतों से कि ये सियासत का वक्त नहीं है, बहुत मौके मिलेंगे सियासत के, ये कश्मीर का वक्त है और दुनिया और कश्मीरी तो आज एक कैद की सूरत में पूरी वादी, पूरा कश्मीर, पूरा जम्मू, लद्दाख एक ओपन एयर प्रिजन बन चुका है। उनकी निगाहें आज पाकिस्तान की तरफ लगी हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ लगी है। और अगर 50 साल बाद हमारा मुकदमा जो आपने शिमला मुआहदे के जरिए दो तरफा कर दिया था, आज अगर वो बैनुल अक़वामी सतह पर पहुंच गया है तो मैं तवक्को करता हूं इससे पहले कि खून खराबा हो, इससे पहले कि मोदी सरकार हिटलर का एक दूसरा नमूना पेश करे और जेनोसाइड की तरफ आगे बढ़े, सलामती काउंसिल को अपना किरदार अदा करना होगा। इस खित्ते का अमन, इस खित्ते का इस्तेहकाम दांव पर लगा दिया गया है। पाकिस्तान की तवज्जो अफगानिस्तान के अमन और पीस प्रोसेस की तरफ लगी थी और मैंने जब अमेरिका के एम्बेसडर ज़ल्मे खलीलज़ाद, अभी ये 5 अगस्त से पहले की बात कर रहा हूं, मैंने उनके गोश्तगुजार किया था कि पाकिस्तान, वजीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम आज अफगानिस्तान का अमन देखना चाहते हैं, लेकिन हमें लगता है कोई साजिश हो रही है। हमें लगता है हमारी तवज्जो हटाने के लिए, मगरबी सरहद से हमें मशरकी सरहद की तरफ मुंतकिल करने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है और मैं इसको रजिस्टर करवाना चाहता हूं और मैंने रजिस्टर करवाया। सारे सफारतकार इस बात के गवाह हैं, रजिस्टर करवाया। मैं आज सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आज न सिर्फ पाकिस्तान में, इस वक्त लंदन में एक तारीखी इज्तिमा है, यौम सियाह मनाया जा रहा है। इस वक्त यूरोप का हर दारुल खिलाफा, वहां कश्मीरी, वहां पाकिस्तानी और वहां वो तबका जो जमहूरी कदरों में बिलीव करता है, जो इंसानी हकूक का अलम बुलंद करता है, वो यकजा होकर इंसाफ और हक की बात कर रहे हैं। मैं और पूरी दुनिया और ये खित्ते की निगाह कल सलामती काउंसिल के इजलास पर है। पाकिस्तान ने फैसला किया है कि हम सफारती महाज पर, सियासी महाज पर, कानूनी महाज पर मुकाबला करेंगे और कश्मीरियों का आखिरी दम तक साथ देंगे। क्या पाकिस्तानियों कश्मीरियों का साथ देने के लिए तैयार हो? घबराओगे तो नहीं? हक की खातिर परचम बुलंद करोगे इंशाअल्लाह। तो फिर सुन लो, सलामती काउंसिल को आज का ये पिंडाल पैगाम दे रहा है कि कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी लाहौर में यौम सियाह के हवाले से निकाली गई रैली से खिताब कर रहे थे और कहते हैं कि सलामती काउंसिल को खित्ते में अमन के लिए अब किरदार अदा करना पड़ेगा। एक अरसे बाद कश्मीर का मसला एक बार फिर सलामती काउंसिल में पहुंचा है, मौजूदा हुकूमत की काविशों के तहत पहुंचा है और उम्मीद है कि कश्मीर का मसला जल्द से जल्द हल होगा। पाकिस्तानी कौम एक ज़बान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मुल्क भर में भारत का यौम आज़ादी यौम सियाह के तौर पर मनाया जा रहा है। वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए जल्द से जुलूस हो रहे हैं।